الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. پرسوں کے درس میں سورہ فتح کے ترجمہ شروع کرنے سے پہلے جو ضروری باتیں تھیں وہ عرض کی گئی تھیں، اور ان باتوں میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب کی بنیاد پر مدینہ منورہ سے 1400 کے مسلمانوں کے کاروان اور قافلہ شوق کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے اپنے آدمی بھیج دیے اور فرمایا کہ آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے. گفتگو کے کئی دور جو ہیں وہ چلے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا یا اسلامی ابتدائی مملکت مدینہ منورہ کا سفیر بنا کر کے قریش کے پاس روانہ کیا گیا. خبر یہ ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان کی خاندانی وجاہت کی بنیاد پر قریش مکہ نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ تو طواف کر لیں لیکن باقی والوں کو آنے نہیں دیں گے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا. ادھر صلح حدیبیہ میں جن مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ان میں بھی چیم گوئی ہوئی کہ اوہو ہم تو یوں ہی کف افسوس ملتے رہ گئے اور عثمان تو ماشاءاللہ طواف کر رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، مناجات کر رہے ہوں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میرا گمان یہ ہے کہ ہمارے بغیر عثمان طواف نہیں کریں گے. درمیان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ ہم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. اس کے اوپر میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. چنانچہ ایک آدمی کو چھوڑ کر جد ابن قیس، یہ منافق تھا، باقی تمام مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت فرمائی. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان. اس بیعت کا دوسرا نام ہے بیعت علی اللہ نفر. اس بیعت کا تیسرا نام ہے بیعت علی الموت. یعنی اس پر دست اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے بیعت فرمائی کہ ہم جمے رہیں گے، کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جان دے دیں گے، ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں. چنانچہ قافلے تو ان کے آ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دن قریش مکہ کے 40 نفوس پر مشتمل رات کو ایک قافلے نے صلح حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے ان پر حملہ کرنا چاہا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، ان 40 کو گرفتار کر لیا. پھر ان کا ایک اور قافلہ کہ جس میں 80 لوگ تھے
وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے رات کے وقت آئے، ان کو بھی جو ہے وہ قید کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو اخلاقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تو ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، دوسری طرف جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت علی الموت کر چکے ہیں، اور یہ بڑے پختہ ہوتے ہیں اپنے عزم کے، ارادے کے، تو ان کو کچھ اندازہ ہوا کہ ان سے مقابلہ کافی مشکل معاملہ ہے۔ اب انہوں نے سہیل ابن عمر نامی ایک شخص کو، جو بہت ہی جہاں دیدہ شخص تھا، معاشرے اور سماج کا بڑا آدمی تھا، اس کی سربراہی میں ایک قافلہ روانہ کیا کہ آپ جائیں اور جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی بات کریں۔ اس سے پہلے جو ہے ذرا مونچھیں نیچے کرنے کو تیار نہیں تھے، اب صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی سہیل کو فرمایا کہ ہاں یہ بندہ واقعی صلح کرنے کے نیت سے آیا ہے۔ پھر جب پتہ چلا کہ یہ سہیل ابن عمر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ سہل فرما دیا ہے۔ اب سہیل ابن عمر جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اور اس نے کہا کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ بہرحال بات چیت جو شروع ہوئی، اور اس موقع پر جو صلح ہوئی اسے کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ، حدیبیہ ایگریمنٹ، بہت مشہور ہے یہ صلح۔ اسلامی تاریخ میں دو واقعے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں لینڈ مارک۔ یہ وہ مراحل تھے کہ ایک واقعہ ہجرت نے اسلامی تاریخ کے اندر بڑے دور رس کامیاب نتائج برآمد کیے، اور دوسرے صلح حدیبیہ کے موقع نے۔ جب بات چیت صلح کی شروع ہوئی تو سہیل ابن عمر نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں ایک شرط تو یہ طے ہوئی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، ہم مطلقاً تو آپ کو نہیں روکتے عمرہ کرنے سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے، لیکن اس سال نہیں جانے دیں گے، آپ آئندہ سال تشریف لائیں، اور اس طرح تشریف لائیں گے کہ آپ کے پاس ایک تلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم مکہ 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے، آپ 3 دن مکہ میں رہیں، کھلے طور پر جو ہیں وہ عمرہ کریں، زیارت کریں، اور پھر 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں۔ دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ 10 سال ہمارے درمیان جنگ بندی رہے گی، نہ ظاہراً نہ خفیتاً ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں گے۔ ایک شق اور دفعہ یہ بھی تھی جنگ کی کہ جو عرب کے لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے وہی حقوق ہوں گے جو آپ کے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ قریش کے ساتھ جڑنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور جو ہمارے حقوق ہوں گے وہ ان کے بھی ہوں گے۔ ایک شرط یہ طے پائی کہ اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں آپ کے پاس جائے گا آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینہ منورہ سے اللہ نہ کرے مرتد ہو کر کے کوئی مکہ میں آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ عجیب یہ منظر تھا، اور صحابہ کرام جو بیعت علی الموت کر چکے تھے ان کے جذبات عجیب و غریب تھے۔ بار بار حضرت عمر جو ہے وہ بے چینی کا اظہار کرتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا
کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جو ہمارے ساتھ جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں یہ مشرک نہیں ہے؟ کیا اسلام حق نہیں ہے کہ ہم دب کر کے جو ہے ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا، جیسا وہ فرمائیں گے ویسا ہم کریں۔ پھر جب یہ شرائط جو ہیں وہ طے ہو گئی تو پھر آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے فرمایا بالکل اللہ کا سچا نبی ہوں میں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اس سال کا تھوڑا ہی کہا تھا، انشاءاللہ ہم کریں گے طواف کعبۃ اللہ کا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین، بڑے مضطرب، سارے صحابہ کا یہی حال کہ بھئی ہم دب کر کے صلح کیوں کریں؟ اور اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان مدینہ منورہ جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ منورہ سے مرتد ہو کر کوئی مکہ آئے گا تو اس کو واپس۔ تو یہ تو عجیب سامنے جو ہے وہ زیادتی معلوم ہوتی تھی، اس پر تو اڑ گئے صحابہ کرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس جائے گا ہم معاہدے کی پابندی کریں گے، اسے واپس کریں گے۔ ہمارے معاہدے کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی خیر کا راستہ کھولے گا، اور جو مرتد ہو کر آئے گا اس کو ہم نے کرنا ہی کیا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ معاہدہ ابھی طے ہی ہو رہا تھا، پوری طرح لکھا نہیں گیا کہ ابو جندل نامی ایک صحابی جو مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ جو آخری قریش کا سفیر تھا سہیل ابن عمر، یہ سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اور اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ کر کے ڈالا ہوا تھا۔ جب ابو جندل کو یہ خبر ہوئی کہ حدیبیہ کے اندر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو ابو جندل جو ہے وہ کسی طرح بھی بیڑیاں جو ہیں وہ گھسیٹتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گئے اور کہا او لوگو دیکھو میرا بدن کیسے زخمی ہے، زنجیروں کے اندر مجھے جھگڑا ہوا ہے، مجھے آزاد کرواؤ ان مشرکوں سے۔ لیکن سہیل ابن عمر جو ہے وہ اڑ گیا اور کہا نہیں، معاہدہ طے ہو چکا ہے، اگرچہ لکھا نہیں گیا مکمل، لیکن بات تو طے ہو چکی ہے، آپ اس کو میرے ساتھ واپس کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم نے تحریر نہیں لکھی، بے شک ہمارا معاہدہ طے ہو گیا ہے، لیکن یہ بندہ آ گیا ہے، اس کو ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے سے ہٹ کر میں آپ سے مانگتا ہوں کہ اس بندے کو دے دو۔ وہ ایک دم اکڑ گیا، کہنے لگا پھر معاہدہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے معاہدہ ہے، ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، اس کو لے جاؤ۔ عجیب درد کے ساتھ ابو جندل نے کہا او مسلمانوں، کن کسیوں کے حوالے مجھے کر رہے ہیں؟ اور سامنے سب کے سہیل ابن عمر نے اس کو دھکا دیا۔ عجیب رقت آمیز منظر تھا صحابہ کا کہ ہمارا مسلمان بھائی اور اس کے ساتھ یہ زیادتی ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے معاہدہ کیا ہے، معاہدے کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ابو جندل تیرے لیے کوئی خیر کی شکل نکالے گا، تم چلے جاؤ۔ بہرحال یہ معاہدہ طے ہوا، اور معاہدہ کے طے ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اب ہم نے جو جانور لائے ہوئے ہیں ساتھ میں قربانی کی نیت سے، تو چونکہ یہ تو طے ہو گیا، اب ہم آئندہ سال آئیں گے، اس سال تو جا نہیں سکتے عمرے کے لیے، تو ان کو یہی ذبح کرو اور یہی جو ہے وہ اپنے سر منڈوا لو۔ عجیب بات ہے کہ 1400 کے قافلے میں سے وہ صحابہ کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق میں نے پرسوں کے درس میں بیان کیا تھا کہ اذا امرهم ابتدروا الیہ،
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تھے تو وہ لپک پڑتے تھے، دوڑ پڑتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، معاہدہ طے ہو گیا ہے، یہیں اٹھو اور جانور ذبح کرو اور اپنے سر کے حلق کرواؤ، سر منڈواؤ۔ ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، صحابہ بالکل دم بخود بیٹھے ہوئے۔ تیسری مرتبہ فرمایا، پھر جو ہے وہ صحابہ کرام اپنی جگہوں سے ہل نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کبیدہ خاطر ہو کر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ تھی، تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ کہا ہے، صحابہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہیں علماء نے لکھا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے، کبھی خیر کی بات وہاں سے نکل آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا تو اماں جان نے فرمایا کہ آپ کچھ مت کہو، آپ جاؤ، جا کر اپنا قربانی کا جانور جو آپ لائے ہیں اس کو ذبح کرو اور نائی کو بلا کر پہلے اپنے بال آپ خود صاف کرواؤ، ان کو مت کچھ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے اپنا جانور ذبح کیا اور آپ نے اپنا سر اقدس جو ہے وہ منڈوانا شروع کیا۔ پھر تو صحابہ کرام نے دڑا دڑ جانور بھی ذبح کرنے شروع کیے اور اپنے سر کو بھی صاف کرنا شروع کیا۔ اب صحابہ کرام انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ واپس ہوئے۔ اس دوران ایک بات جو رہے گی کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو فرما رہے تھے یہ لکھو، اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تحریر فرما رہے تھے۔ تو جب پہلے نمبر پر یہ آیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمر بگڑ گیا، کہا ہمارا آپ کا تو یہی جھگڑا ہے، ہم اسلام کو تو مانتے نہیں، آپ پر ہم ایمان نہیں لائے، آپ وہی پرانے الفاظ لکھو جو لکھا کرتے تھے بسمک اللہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی لکھو، حالانکہ بڑی بےہودہ سی بات تھی۔ پھر آگے لکھا کہ لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ تو اس پر بھی سہیل ابن عمر نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو پھر یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا، پھر کعبۃ اللہ میں جانے سے کیوں روکتے؟ تو آپ یہ محمد الرسول اللہ کا لفظ مت لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہ لفظ لکھ چکے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لکھو محمد ابن عبداللہ، اور آپ مسکرائے، فرمایا تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو یا نہ کرو، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمہارے انکار کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ میری نبوت پر فرق پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بگڑ گئے جب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ کا لفظ حذف کر دو اور محمد ابن عبداللہ لکھو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تو یہ لفظ نہیں مٹا سکتا، میں تو حذف نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کرو، تو آپ نے رسول اللہ کا لفظ حذف کر دیا اور فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ تو صحابہ کرام انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ اب واپس جا رہے تھے، اور ظاہری تاثر بھی یہی مل رہا تھا کہ مشرکین مکہ کامیاب ہو گئے اور مسلمان جو ہے 400 میل کا سفر کر کے آئے اور اپنے جانور ساتھ لے کر کے آئے اور ناکام ہو کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ دین نام ہے اللہ کے رسول کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ بڑے بڑے لوگوں کو بھی بعض اوقات راز کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ صلح کے پیچھے جو مفادات، جو کامیابی چھپی ہوئی تھی وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بوجھل قدموں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ واپس مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، تو قراء الغمیم یا زجنان نامی جگہ وہاں پہنچے
تو رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی جس کو ہم نے پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور سنایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ وہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ناکام ہو گئے، رب فرما رہا ہے کہ تمہیں کھلم کھلا فتح حاصل ہو گئی ہے، تم کامیاب ہو گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص بلایا، چونکہ ان کے جذبات زیادہ تھے اور یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی صحابہ کی، یہ صحابہ کی دینی حمیت تھی، یہ دینی غیرت تھی کہ باطل کے سامنے ہم کیوں دبیں. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص فرمایا کہ عمر، رات کو ایک ایسی صورت میرے اوپر نازل ہوئی ہے کہ جو صورت مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ پیاری ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے. تو یہ ہے شان نزول سورہ فتح کا. اس کی تفصیل میں یہ ساری باتیں آئیں گی. لگے ہاتھوں یہ کہ سب سے بڑی مسلمانوں کی کامیابی یہ تھی کہ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو کہتے تھے ایسا باغی گروہ ہے کہ جب معاہدے پر وہ آئے تو گویا تسلیم کیا انہوں نے کہ نہیں، آپ کی بھی ریاست ہے، ہماری بھی ریاست ہے. تو یہ تو بہت بڑی کامیابی تھی، تسلیم کیا کہ یہ بھائی ہمارے مقابلے کے لوگ. نمبر 2 پر یہ تھا کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ آئندہ سال آپ کعبۃ اللہ میں عبادت کے لیے آ سکتے ہیں. گویا مذہب اسلام کو بحیثیت ایک مذہب ضرور قبول کیا. تیسری وہاں جو یہ شک ہوئی تھی کہ بھئی جو لوگ آپ کے ساتھ رہیں وہ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہیں وہ رہ سکتے ہیں. سب سے بڑی کامیابی یہ تھی. باطل جماعتیں، باطل مذاہب ہمیشہ صلح سے گریز کرتے ہیں، چونکہ جب حالات نارمل ہوتے ہیں، جب حالات پرامن ہوتے ہیں تو حق جو ہے وہ پھیلتا ہے، حق کو لوگ سمجھتے ہیں، حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس لیے باطل ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ حق کے ساتھ کبھی معاہدہ مت کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو مت، ورنہ ان کی خوبیاں جو ہیں عام لوگوں کے اوپر آشکارا ہو جائیں گی. تو یقیناً یہ ایک بڑی فتح تھی، بڑی کامیابی تھی. تو گویا صلح حدیبیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے اس کا نام ہے سورہ. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے.